اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک مختلف موضوع کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر پچھلے 2-3 دن سے ایک شور اور ایک ہنگامہ برپا ہے۔ سوشل میڈیا کا جو بھی پلیٹ فارم آپ کھولے، آپ کو ریلز کی شکل میں اور پوسٹ کی شکل میں اس پر بات ہوتی نظر آ رہی ہے۔ یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس چیز کی بات کر رہا ہوں۔ ناظرین، عقیدہ انسان کی بہت ذاتی چیز ہے۔ کوئی شخص آپ کو اس بات پہ مجبور نہیں کر سکتا کہ آپ اس کا عقیدہ اپنائیں یا وہ آپ کے عقیدے پہ حاوی ہو، کیونکہ اس کا تعلق جذبات سے ہوتا ہے، نہ کہ بیرون محرکات سے۔ یعنی کہ یہ انسان کی ایک اندرونی فیلنگ ہے۔ ہاں، آپ کسی کا عقیدہ تبدیل کر سکتے ہیں، اس کو موٹیویٹ کر کے، اس کو ترغیب اور تبلیغ دے کر۔ ہم دیکھ رہے ہیں ملک پاکستان میں ہر 1 سال بعد، ہر 2 سال بعد کوئی ایک نہ ایک ایسا واقعہ ہوتا رہتا ہے جو پوری دنیا کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ یا تو اس واقعے کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی جاتی ہے، یا اسے بلاسفیمی لا یا قانون توہین رسالت کے زمرے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ لیکن جب تحقیق ہوتی ہے اور معاملہ آگے بڑھتا ہے تو کچھ اور نکل آتا ہے۔ جس شخص کو قتل کیا جاتا ہے یا جس شخص کو مرتکب ٹھہرایا جاتا ہے، اکثر وہ بے گناہ نکل آتا ہے، اور بعد میں لوگ اس پہ بات کرتے ہیں کہ یہ تو ایسا ہوا، ایسا ہونا چاہیے تھا۔ پاکستان میں ایک سری لنکن شہری کی جان لوگوں کے ہاتھوں جاتے ہوئے وہ کیس آپ لے لے، یا جو پرسوں کا واقعہ ہے جو خاتون بال بال بچ گئی ہیں، جس کی جان بچ گئی ہے، یہ واقعہ لے لے، یا اسی طرح بہت سارے واقعات۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ اس معاملے میں بات ہی نہ کروں، کیونکہ میں ایسے معاملات پہ عموماً ڈسکشن نہیں کرتا۔ میں ایجوکیشنل ٹاپکس پہ ڈسکشن کرتا رہتا ہوں، لیکن میں نے اس کو ایک ایجوکیشن پرسپیکٹو میں دیکھا۔ مجھے ایک ایسا اینگل نظر آیا جہاں پہ میں اس کو ایجوکیشن کے ساتھ منسلک کر سکتا ہوں، بعد میں آپ کو جا کے بتاؤں گا۔ دنیا کے بہت سارے اخبارات، بہت سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز نے اس معاملے کو اٹھایا، اور وہ واقعہ اصل میں یہ ہے کہ ایک خاتون لاہور میں بھرے بازار میں ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے، اور اس نے ایک لباس زیب تن کیا ہوا ہے جس پر عربی اسکرپٹ لکھا ہوا ہے، اور یہ کویتی کمپنی ہے جس نے یہ لباس ڈیزائن کیا ہے۔ لوگ آرڈر دے کر آن لائن یہ لباس منگوا سکتے ہیں، اے بے پر اور اس طرح دوسرے مارکیٹنگ والے ایپس پر آپ اسے منگوا سکتے ہیں۔ تو اس لباس پہ لفظ حلوہ لکھا ہوا تھا، تو کسی کی نظر پڑی اور اس نے اچانک لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا، اور ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، شور شروع ہو گیا، بلکہ یہاں تک نعرے لگے کہ سر تن سے جدا کر دو، مار دو، قتل کر دو۔ اسی دوران پولیس نے انٹرفیرنس کی مداخلت کی اور خاتون کو وہاں سے ریسکیو کیا۔ پھر جب تحقیق ہوئی، انویسٹیگیشن ہوئی، تو اس پر عربی آیت نہیں بلکہ عربی لفظ حلوہ لکھا ہوا تھا، جس کا عربی میں معنی ہے میٹھی چیز۔ یہ تو خیر ایک واقعہ ہے، آپ جو ہے کئی دنوں سے اس کو سن رہے ہیں، 2-3 دن سے بہت ٹرینڈنگ میں ہے، تو آپ کو پتہ ہے، میں اب دوبارہ واقعہ دہرانا نہیں چاہتا۔ لیکن مجھے افسوس تب ہوا جب میں نے آج ایک اخبار انڈین ٹوڈے جو ہے میں آن لائن دیکھ رہا تھا، تو مجھے اس اخبار میں یہ نیوز جو ہے ہیڈ لائنز کی شکل میں نظر آئے، تو مجھے تھوڑا افسوس بھی ہوا کہ ایک تو ویسے بھی ہمارا امیج اتنا اچھا نہیں ہے بیرونی دنیا کی نظر میں، پھر انڈیا جیسا ملک ایسی چیزوں کو بہت جلد رپورٹ کرتا ہے۔ تو انہوں نے رپورٹ کیا تھا، اور انہوں نے کچھ اس انداز میں لکھا تھا کہ مجھے اس بات پہ مجبور کیا کہ میں کیمرے کے سامنے آؤں اور یہ بات ڈسکس کروں یا آپ لوگوں سے شیئر کروں، کیونکہ میں ایجوکیشن سائیکالوجی اور ایجوکیشنل ایشوز پہ بات کرتا رہتا ہوں، تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اس کو تھوڑا ایجوکیشنل ٹچ دوں گا، تھوڑا سائیکولوجیکل اور سوشل پرسپیکٹو میں اس مسئلے کو دیکھتے ہیں کہ اصل میں ایسا ہوتا کیوں ہے۔ سوشل پرسپیکٹو تو اس کا یہ ہے نا کہ آپ اپنے ملک میں ہر بازار میں، ہر چوک میں، ہر گلی میں، کسی بھی دکان میں جائیں، آپ خالص دودھ مجھے ڈھونڈ کے دکھائیں، خالص شہد، خالص گھی، کوئی کھانے والی خالص چیز مجھے کسی دکان سے آپ برآمد نہیں کر سکتے، لیکن وہ اس کے ہاتھ میں ڈنڈا اور بندوق ضرور موجود ہوتا ہے کسی کا سر تن سے جدا کرنے کے لیے۔ تو یہ ایک دوہرا معیار ہے، ہر جگہ پہ جائے ایک بلیک اور ڈارک تصویر آپ کو نظر آتی ہے، اپنے بازاروں میں، اپنی مارکیٹس میں، اپنے شاپنگ مالز میں آپ کو مسلمان تو بہت سارے نظر آتے ہیں، لیکن آپ کو اسلام نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ وہ ان تشریحات کا نتیجہ ہے، بجائے اس کے کہ موٹیویٹ کرے لوگوں کو، جائے لوگوں کو اچھائی کی طرف ابھارا جائے، ان کو برائی سے ڈرایا جاتا ہے، ان کو برے انجام سے ڈرایا جاتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے نا کہ لوگوں کے ذہنوں میں، ان کے رویوں میں، ان کے عقائد میں لچک ختم ہو گئی ہے، بس اس میں وہ فلیکسیبلٹی اور لچک ختم ہو گیا ہے۔ تو وہ کیسے برداشت کرے گا کہ کسی شخص کے لباس پہ عربی اسکرپٹ لکھا جو کو ایگزسٹنس کی تعلیم ہے، کہ کیسے
کہ کیسے پولرائز سوسائٹی کو یکجا کیا جائے، لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لایا جائے، لوگوں میں برداشت پیدا کیا جائے، لوگوں میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے اور مل جل کر رہنے کا جذبہ پیدا کیا جائے۔ تو یہ علماء کا، اداروں کا، سکولز کا اور سٹیک ہولڈرز کا کام ہے کہ لوگوں میں برداشت پیدا کرے، اور میڈیا کا بھی کام ہے۔ دوسری نفسیاتی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنے عقیدے کے بارے میں شک میں مبتلا ہو کہ میرا عقیدہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، انسرٹینٹی یا غیر یقینی صورتحال سے خود دوچار ہو، شک میں مبتلا ہو، وہ دوسرے لوگوں کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ اس نے اسلام کا دائرہ توڑا، اس نے حدود توڑے، اس نے عربی اسکرپٹ اپنی قمیص پر لکھا، تو بس یہ واجب القتل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں بہت سارے لوگ اپنے عقیدے کے بارے میں شک میں مبتلا ہے، ہمیں خود نہیں پتا کہ ہم کس لیول پہ ہیں، ہم جو ہے اپنے دین میں، اپنے اسلام میں، عقیدے میں کس درجے پر ہے، ہم خود شک میں مبتلا ہوتے ہیں، تو ہم دوسروں کو بھی شک کی نظر سے دیکھتے ہیں، تو اس کا نتیجہ جو ہے پھر ہم بلاسفمی لا اور قانون رسالت کے آڑ میں اسی طرح کی حرکات کرتے رہتے ہیں۔ اب آتا ہوں اس تعلیمی حل کی طرف کہ کیسے اسلامک اسکرپٹ کو لے کر لوگ جو ہے گلی میں نکل آتے ہیں اور دوسرے کو مارنے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اس کا ایک حل تو یہ ہے کہ ہم عربی سے ناآشنا ہیں۔ ہم جب چھوٹے تھے اور جب ہم پڑھتے تھے نا تو اسکول میں عربی پڑھائی جاتی تھی، عربی لازمی ہوتی تھی، عربی سے تھوڑی بہت واقفیت ہم سب کو ہوتی تھی، عربی کا گرامر اور عربی کے جو گردان ہے وہ ابھی تک ہمیں یاد ہے۔ اب چونکہ زیادہ تر انسٹیٹیوشنز میں اور زیادہ تر اداروں میں عربی کو وہاں سے ختم کر دیا گیا ہے، ایون مسلمان کو عربی کا جو ہے عربی کی بیسکس نہیں پتہ۔ تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ عربی اسکرپٹ جو ہے وہ لوگ اس سے بالکل ناواقف ہے، تو اسکولوں میں عربی کو لازمی قرار دیا جائے تاکہ کسی بندے کو اتنا تو پتہ ہو کہ حلوہ کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ دوسرا جو حل یہ ہے کہ سیرت کو لازمی قرار دیا جائے، سیرت کی کتاب، سیرت کی بک کو جو ہے کریکولم کا حصہ بنا دیا جائے اور انٹیگرل پارٹ بنا دیا جائے، لازمی حصہ بنا دیا جائے۔ یہ بات لازمی قرار دی جائے کہ نرسری سے لے کر کم سے کم 12ویں کلاس تک ہر بچہ جو ہے ہر کلاس میں سیرت پڑھے گا، سیرت النبی پڑھے گا، اور اس میں یہ قوانین شامل کیے جائیں سٹیپ بائی سٹیپ کہ قانون کہ توہین رسالت کا قانون کیا ہے، جو بندہ توہین رسالت کرتا ہے اس پر کون سی سزا لاگو ہوتی ہے، سزا کون دے گا، اسٹیٹ دے گا، سزا اس کو اسٹیٹ دے گی، عدالتیں دیں گی، اس کا پروسیس کیا ہے۔ اگر آپ براہ راست قانون کا ہاتھ میں لیں گے اور کسی کو قتل کریں گے اور خدا نخواستہ بعد میں آپ کو پتہ چلے کہ یہ شخص تو بے گناہ تھا، پھر آپ کی کیا سزا ہوگی۔ تو یہ سارے مضمرات اور سارے راز ان سیرت کی کتابوں میں شامل ہونی چاہیے۔ تو یہ ساری باتیں اور ساری معلومات جو ہے اسکول لیول پہ جب تک شامل نہ کی جائے تو ہم خدا نخواستہ ہر سال کسی نہ کسی نئے سانحے سے دوچار ہوتے رہیں گے۔ ناظرین، میری ان باتوں سے قطعاً کسی کی دل آزاری مطلوب نہیں ہے، اگر کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہو تو ایڈوانس میں معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر یقین اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز کسی اگلی ویڈیو میں۔